تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی۔ تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے۔ لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا، حتی آدھا قل ارجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں۔ تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ ہو گیا کہ حتی آدھا قل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے۔ پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگی تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے، حتی آدھا قل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، سورج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولللیل سابق النہار، اور رات دن پر سبقت لے جائے، یہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو دن آ گیا ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ رہتا ہو تو رات پڑ گئی، عصر کے وقت ہی سورج ڈوب گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا، وہ اپنے مدار سے نہیں، جو دن کا وقت ہے وہ متعین ہے، جو رات کا وقت ہے وہ متعین ہے، اور اس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں۔ وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین بھی نہیں گھومتی، آسمان بھی نہیں گھومتا۔ پہلے نظریہ تھا آسمان گھومتا ہے، پرانے فلاسفہ کا، سائنسدانوں کا یہ نظریہ ہے۔ اب نظریہ یہ ہے زمین گھومتی ہے اور جو ہے وہ سورج چاند ستارے کی جڑے ہوئے نگینے کی طرح آسمان میں، تو جو حصہ سامنے آ گیا وہ روشنی ہے۔ لیکن قرآن نے جو نظریہ دیا، کلن، یہ سارے کے سارے، فی فلک یسبحون، یہ اپنے گھیرے میں جو ہے، اپنے اپنے فلک میں جو ہے وہ طے، اپنے مدار میں گھوم رہے۔ تو چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں، آسمان بھی نہیں گھوم رہا، زمین بھی نہیں گھوم رہی، چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں۔ وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کو ان کی ذریت، جو ذریت بزرگوں کی پیٹھ میں جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ اکبر، وخلقنا لهم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہیں۔ آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے، تو کہا ان کو، ان کی ذریت کو، ان کے ساز و سامان کو ہم نے بھری کشتیوں کے اندر سوار کیا۔ لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ اکبر، یہ کیسے تیر رہا ہے؟ کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے۔ آج تو موجیں، طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں پذیر ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے۔ یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال نہیں، رب ان کو بچا رہا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں، وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی چیخ بھی نہ سنتا، ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے گئے۔
کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی، اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں، ایسی گھمن گھیری کے اندر، ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو. اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی جو ہے وہ گمبھیر اور ایسی منجداروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان ہے، ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر. اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دے جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے، ان کی کوئی آواز بھی نہ سنے. الا رحمتا من، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں کیوں؟ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچا. ومتاع الہی، اور ایک وقت کے لیے ان کا برتن ہے، ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت ہے. اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں، موت کا بھی وقت نہیں آیا، پیغام اجل لگی. تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے تم نہ بچ پاتے، یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے. جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں جو ہے وہ بے بس ہو جائیں. شیخ صاحب نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ اس کا پاؤں نہیں ہوتا، یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں. تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے. کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے. تو شیخ سادی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا. تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلے. تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا. تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے. اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ منجداروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں، یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاد بڑا کبھی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملا ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ منجداروں سے نکال کے لے آیا. کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمت منی، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا. اللہ اکبر. ومتاعا الہین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے. اللہ اکبر. اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں. یہ ان بدبخت لوگوں کا طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد. اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا، درد بھرا ہوا. تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں. اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے. ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے. تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے. تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکت دیتا ہے. باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2 5 7 8 10 20 ہزار جتنی توفیق ہوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا. اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا. احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں. جامعہ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک، اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ تعاون کی صورت ہوگی. بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے اپنے مرحومین کے سال ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے
آپ نے کوشاں رہنا ہے. جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دو. جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا.